بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے جواب کا عجیب واقعہ۔ خطیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو قادسیہ کی جانب بھیجا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت نزلہ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے نزلہ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی۔ پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے جواب میں کہا اے نزلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا تو ان صاحب نے کہا یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کی امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو ان صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت کرے۔ انہوں نے جب حی علی الفلاح کہا تو اس نے کہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی، اور یہ امت محمدیہ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے جب اللہ اکبر کہا تو اس نے کہا اے نزلہ، تم نے کلمہ توحید واضح کر کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم جہنم پر حرام کرے۔ حضرت نزلہ جب اذان سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے اس شخص سے جس نے پہاڑ کی جانب سے مؤذن کی اذان کا جواب دیا تھا یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو، فرشتے ہو یا جن یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے؟ تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی، ذرا اپنی صورت بھی ہمیں دکھاؤ، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد ہیں۔ فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان سے چکی کی طرح کا ایک سر نکلا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اس نے 2 اونی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحم کرے، یہ بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ ہوں۔ انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ ان کے آسمان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور عیسائیوں نے جو چیزیں حلال کر لی تھیں ان سے اظہار براءت کریں گے۔ اب جب کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا اے عمر، صحیح راستے پر چلتے رہیے اور اس کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور انہیں یہ نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں تمہیں بتلاؤں گا۔ جب یہ چیزیں امت محمدیہ میں ظاہر ہو جائیں تو دور سے دور بھاگنا۔ جب مرد مردوں پر اکتفا کریں اور عورتیں عورتوں پر، اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کریں اور غیروں کی طرف نسبت کریں، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، اور اچھائی کا حکم دینے کو چھوڑ دیا جائے اور برائی کو ہونے دیا جائے اور اس سے روکا نہ جائے، اور
عالم روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھے اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے اور مینارے اونچے اونچے بنانے لگیں اور قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے اور پختہ عمارتیں بننے لگیں اور خواہشات کی پیروی کی جانے لگے اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں اور مسلمان کے خون اور قطع رحمی کو معمولی سمجھا جانے لگے اور فیصلے پر پیسے لیے جانے لگیں سود خوری ہونے لگے اور مالداری عزت کا سبب بن جائے اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہو اور وہ اسے سلام کرے اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگیں یہ کہہ کر وہ زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گیا اور ہم نے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ حضرت نزلہ نے یہ واقعہ حضرت سعد بن وقاص کو لکھ بھیجا اور حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو لکھا، اے سعد، اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ جائیں اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال لیں۔ اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعض وسیع عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ پھر حضرت سعد 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر اس پہاڑ پر اترے، 40 دن تک وہاں رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خوف و دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کیا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کی خلقت کو بدل دیا اس لیے کہ انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا تھا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہمارے بھائیوں کے حق سے کجی کی طرف آنے سے پہلے حفاظت فرمائے اور اسلام پر موت دے، آمین۔